لله الذي أبدى الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تری قصہ مختصر انتہائی قابل عزت واجب الاحترام سامعین بزرگوں بھائیوں دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے دوست وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے وکانوا یتقون اور ایمان لانے کے بعد متقی ہو گئے، صاحب تقویٰ ہو گئے۔ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا، ان کے واسطے خوشخبری ہے اس دنیا کی زندگی کے اندر، والآخرہ اور آخرت کے اندر، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ فرماتا ہے میں اپنے فیصلے نہیں بدلتا۔ عزیز دوستو، محرم الحرام کا مہینہ یہ اس کا آخری عشرہ گزر رہا ہے اور آگے سفر المظفر کا مہینہ کی آمد ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ کچھ اولیاء اللہ کے احوال، ان کے واقعات، ان کی کرامات کے حوالے سے گفتگو ہو جائے۔ تو قرآن پاک میں سورۃ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرے جو ولی ہیں، الا خبردار اولیاء، الا ان اولیاء اللہ بشر، جو میرے ولی ہیں لا خوف علیہم، انہیں کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور اس کے بعد یہ آیت مبارکہ جو بھی میں نے خطبہ میں پڑھی ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے کے آئے اور ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کیا۔ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا، ان کے واسطے اس دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے، والآخرہ اور آخرت میں بھی، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ فرماتا ہے میں اپنے فیصلے نہیں بدلتا۔ آج جس ہستی کے آپ کے سامنے واقعات، معاملات، احوال، سوانح عمری بیان کریں گے، وہ نقش بندیوں کے بہت بڑے پیشوا شیخ ابو الحسن حرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ اولیاء اللہ کی زندگی کے بارے میں ذوق و شوق رکھتے ہیں، ان کی زندگی اور سیرت بننے کا ارادہ رکھتے ہیں، انہوں نے اس نام کو کئی مرتبہ سنا ہوگا، شیخ ابو الحسن حرقانی۔ یہ حضور سیدنا
बाजद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला के बाद के बुजुर्ग हैं। हरकान आपका शहर है, वक़्त के बड़े बड़े सलातीन और बादशाह फातह हिंदुस्तान सुल्तान महमूद गजनवी भी आपका ही मुरीद था। जब भी सुल्तान ने हिंदुस्तान पे चढ़ाई करनी होती, तो हमला करना होता, तो पहले हजूर की बारगाह में हाजिरी देता, हाथ से इजाज़त तलब करता, फिर हिंदुस्तान पर हमला करता और अल्लाह ताला सुल्तान को फतह अता करता। यहाँ तक कि सीरत की किताबों में लिखा है कि जब सोमनाथ का मंदिर फतह नहीं हो रहा था, सोमनाथ का किला फतह नहीं हो रहा था, तो सुल्तान महमूद गजनवी ने एक हिरका, जुब्बा, कमीज, जो आपकी पुरानी कमीज थी, उसको अपने सामने रख के अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह हजरत सैयदना अबुल हसन हरकानी रहमतुल्लाह ताला की इस जुब्बे की बरकत से उन्हें फतह अता फरमा। तो जो हिंदुओं के ग्रोह थे आपके सामने लड़ रहे थे, जिनको बाजारी तौर पर फतह हासिल हो रही थी, वो आपस में गुस्म गुस्सा हो गए, आपस में लड़ना शुरू हो गए, उनके अंदर आपस में कलश पैदा हो गई और सुल्तान को अल्लाह ताला ने फतह अता फरमाई। इधर फतह नसीब हुई, रात को सुल्तान सोए, खास के अंदर शेख अबुल हसन हरकानी की ज़ियारत हुई, तो आपने बड़ी प्यारी बात फरमाई। आपने फरमाया, सुल्तान महमूद, तूने हमारे जुब्बे की बड़ी छोटी कीमत डाली है, तूने हमारे जुब्बे की बड़ी थोड़ी कीमत डाली है, बड़ी छोटी कीमत डाली है तूने। हजरत, वो किला जो फतह नहीं हो रहा था, आपके जुब्बे की बरकत से मैंने दुआ की, या अल्लाह अगर मेरे शहर के जुब्बे की बरकत से तू मुझे फतह अता करेगा, जितना माल गनीमत हासिल होगा मैं सारा का सारा तेरे रास्ते में सदका कर दूंगा। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल फरमा ली। छोटी कीमत तो नहीं है। नहीं, तू अगर दुआ करता तो ये करता, या अल्लाह मेरे शहर के जुब्बे के सदके पूरी दुनिया में जितना कुफ्र है सारे के सारे मुसलमान हो जाए। तू ये भी दुआ करता तो सारे के सारे मुसलमान हो जाते। उन्हें बहुत छोटी चीज मांगी है, सिर्फ सोमनाथ का किला मांगा। कभी तो ये दुआ करता कि पूरी दुनिया से कुफ्र खत्म हो जाए, सारी की सारी दुनिया मुसलमान हो जाए, तो इस जुब्बे की बरकत से अल्लाह ने वो भी दुआ कबूल कर ली। सुल्तान बादशाह था बड़ा। सुल्तान ने समझा कि ये एवं सूफी है, एवं मौलवी। सुल्तान ने पैगाम भेजा कि उससे बोलो कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मेरे दरबार में आए, और अगर वो आ जाए तो ठीक है, ना आए तो उनको बोलना कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अत्तिउल्लाह व अत्तिउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की अताअत करो, उसके रसूल की अताअत करो, और जो तुम में से हाकिम हो, हुक्मरान हो, उसकी भी अताअत करो। तुम्हें हाकिम का हुक्म है, हुक्मरान का हुक्म है कि मेरी बारगाह में हाजिर हो, तो जब ये आयत सुनाओगे तो वो मेरे पास आ जाएंगे। अभी मुरीद नहीं हुए। सुल्तान महमूद गजनवी ने पैगाम भेजा उनको बुलाना। उन्होंने माजरत की कि भाई मैं नहीं जा सकता, हमें क्या काम बादशाहों के पास जाएं। कहा, सुल्तान ने फिर कहा अगर ना आएगा तो ये आयत पढ़ना। उन्होंने आयत पढ़ी। कासिद के हाथ हजरत अबुल हसन हरकानी ने पैगाम भेजा। आपने फरमाया, जाके सुल्तान को कहना
اللہ کا حکم ہے اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اس کے بعد حکمرانوں کی۔ میں اللہ کی اطاعت میں ایسا لگا ہوا ہوں، مجھے تو رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے شرم آتی ہے، ندامت ہے کہ میں رسول اللہ کی اطاعت بھی نہیں کر پا رہا۔ جب رسول اللہ کی اطاعت میں مجھے شرمساری یا ندامت ہے تو تم کس بات کی مولی ہو؟ میں اللہ کی اطاعت میں اس قدر لگا ہوا ہوں، مجھے اور کام ہی کوئی نہیں۔ سلطان کو سمجھ آ گئی یہ کوئی چھوٹا موٹا صوفی نہیں ہے۔ سلطان نے کہا اگر پھر میں آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں آپ زیارت کروا دیں گے؟ کہا آ جائے تو کوئی بات نہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے ارادہ کیا اور رخت سفر باندھا، ملنے کے لیے چلے گئے۔ جناب جب حضرت ابوالحسن حرکانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے، اس نے اپنا خیمہ لگوایا۔ سلطان نے اپنی زندگی میں اپنے غلام ایاز سے وعدہ کیا تھا زندگی میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ میں اپنا لباس تجھے پہنا دوں گا، اپنی سیٹ پہ تجھے بٹھاؤں گا اور تیرا غلاموں والا لباس خود پہن لوں گا۔ سلطان نے کہا ایاز آج میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ حضور کون سا وعدہ؟ کہا وہی وعدہ کہ اپنا لباس تجھے پہنا دوں گا۔ کہا حضور جو آپ کا حکم، کہا میرا لباس آپ پہن لیں، خود غلاموں والا لباس پہن لیں، اپنے ساتھ 9 عورتیں کنیزیں لونڈیاں وہ لی، ان کو بھی مردوں والا لباس پہنا دیا، اور حضرت ابوالحسن حرکانی رحمۃ اللہ تعالی آپ کے پاس حاضر ہو گئے۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے تو بادشاہ کی جب آمد ہوئی، خود تو بادشاہ نے لباس غلاموں والا پہنا ہوا ہے، ایاز نے جو غلام ہے اس نے بادشاہ والا لباس پہنا ہوا ہے، اور عورتوں کو مردوں والا لباس پہنایا ہوا ہے۔ آپ نے کوئی استقبال نہیں کیا، بادشاہ کی طرف جو بظاہر ایاز برس کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے، عورتیں جو بظاہر مرد لگ رہی ہیں ان کی طرف بھی نہیں دیکھی۔ محمود غزنوی جب کمرے میں داخل ہوا، اس کو پروٹوکول نہ دیا گیا، عزت افزائی نہ کی گئی، وہ بفر گیا، کہنے لگا آپ نے میری تعظیم نہیں کی، آپ نے میرا احترام نہیں کیا، آپ کو چاہیے تھا کہ بادشاہ سلامت آئے ہیں آپ ان کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، ان کا احترام کرتے، ان کی عزت افزائی کرتے۔ آپ نے فرمایا اس وقت بادشاہ غلام کے روپ میں ہے اور غلام بادشاہ کے روپ میں ہے، اور غیر محرم عورتوں کو مردوں کا لباس پہنایا ہوا ہے اور دھوکہ دیا جا رہا ہے، اس لیے میں نے دھوکے کا کوئی ادب احترام نہیں کیا۔ جب امتحان لینے کے لیے کوئی آئے تو پھر امتحان یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ دنیا کا لالچ کے لیے کر لے، لہذا مجھ سے بات کرنی ہے تو پہلے ان غیر محرم عورتوں کو باہر نکالو۔ آپ نے حکم دیا عورتیں باہر نکل۔ جب سلطان نے آپ کی زبان سے یہ سنا، کہا مجھے کوئی وصیت کرے، آپ فرمایا نماز کو باجماعت ادا کرنا، ہمیشہ لوگوں کے ساتھ شفقت کرنا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مخلوق سے محبت کرنا، پیار کرنا۔
محمود اللہ تیری دنیا بھی محمود کرے، تیری آخرت بھی محمود کرے، تو دنیا میں بھی کامیاب ہو تو آخرت میں بھی کامیاب۔ آپ نے فرمایا مجھے اجازت ہے، جا سکتا ہے، نہیں حضور مجھے اپنا مرید بنا لے۔ آپ نے حلقہ ارادت میں اس کو داخل کر لیا۔ اس نے ایک اشرفیوں سے بھری ہوئی سونے کی ایک بوری آپ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا، تحفہ۔ آپ نے اس بوری کے سامنے ایک جو کی روٹی کا ٹکڑا رکھ دیا، پورا ایک رکھ دیا، کہا بادشاہ اس جو کی روٹی کو چباؤ، کھاؤ۔ بادشاہ نے منہ کے اندر وہ روٹی لی، چبانا شروع کر دی۔ پھر 2-4 منٹ چبائی، بادشاہ کا رنگ نیلا پیلا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بادشاہ کیا بات ہے، حلق سے نہیں اتر رہی؟ بادشاہ کہنے لگا ہاں حضور حلق سے نہیں اتر رہی۔ آپ نے فرمایا جس طرح تیری حلق سے فقیروں کا کھانا نہیں اتر رہا، اس طرح میری حلق سے بادشاہوں کا کھانا نیچے نہیں اترے گا، یہ بھی مجھے تنگ کرے گا، لہٰذا یہ سونا اٹھاؤ اور نکل جاؤ، مجھے تیرے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے دنیا کے مال کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، اٹھ جاؤ چلے جاؤ۔ بادشاہ کو سونا لے جانا پڑا۔ کہنے لگا حضور آپ میرے پیر و مرشد ہیں، مجھے کوئی نشانی دے دیں آپ۔ تو آپ نے ایک اپنا پرانا بوسیدہ پھٹا ہوا پراہن، اپنا ایک جبہ علیہ السلام اتار کے دے دیا۔ آپ نے فرمایا یہ لے جاؤ، یہ میری طرف سے تجھے تحفہ ہے۔ تو جب سومناتھ کا مندر فتح نہیں ہو رہا تھا، ہندوستان میں 17 حملے سلطان غزنوی نے کیے، اور اب دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی ایک شکست ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آئی اب کیا کروں۔ پھر یاد آیا کہ میرے پاس میرے مرشد کی نشانی ہے۔ اس وقت اپنے شیخ کا جبہ سامنے رکھا اور اللہ سے دعا کی، تو اس وقت اللہ رب العزت نے آپ کے شیخ کے جبے کی برکت سے آپ کو پتہ تھا۔ آپ نے نام سنا ہوگا پول سینا کا، یہ سائنسدان بھی ہے اور بہت بڑے صوفی بھی تھے۔ اس نے جب شہرہ سنا نا ابو الحسن حرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا، اور یہ ابو الحسن حرقانی وہ ہیں جن کی پیدائش سے 20 سال پہلے حضرت باجد بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ نے 12 سال، یہ معمول تھا آپ کا 12 سال، کہ آپ سال میں کچھ دن آپ کے زمانے میں جتنے بھی مزارات تھے، دربار تھے صوفیاء کے، اولیاء کے، حضرت باجد بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان مزارات کی حاضری دیا کرتے، وہاں پہ مراقبہ فرمایا کرتے، اور جب آپ خراسان سے گزرتے، ارکان شہر سے گزرتے آپ، تو آپ کیوں سر اٹھا کے لمبی ہائیں بنتے، جیسے کوئی بندہ شمول ہی سینگتا، ایسے کرتے۔ 12 سال آپ ایسے کرتے رہے۔ ایک مرتبہ ایک مرید نے پوچھ لیا حضرت کیا بات ہے جب اس شہر سے گزرتے ہیں تو لمبی سانسیں لیتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں مجھے یہاں سے ایک اللہ کے ولی کی خوشبو آ رہی ہے، جو ابھی پیدا تو نہیں ہوا، لیکن اس کے آنے کی برکتیں مجھے ایسے نظر آ رہی ہیں کہ اس جگہ سے اللہ کے عرش تک ایک نور جا رہا ہے، یہاں پہ ایک ہستی پیدا ہونے والی ہے، میں اس نور کو محسوس کرتا ہوں، اس کے آنے سے پہلے اس کے نور سے فیض حاصل کر رہا ہوں۔ تو یوں اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے ولی حضرت سیدنا باجد بستامی رحمۃ اللہ تعالی، یہ بات اس کتاب کے اندر جو حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تذکرۃ الاولیاء میں نقل فرمائی، یہ کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے فرید الدین عطار رحمۃ اللہ، فرماتے ہیں جب آپ وہاں سے گزرتے اور اس طرح آپ لمبی لمبی سانسیں لیتے،
मोहब्बत के साथ, उल्फत के साथ आपको महसूस होता है कि यहाँ से कोई दरवेश आने वाला। तो वो वाली जीना की बात कर रहा था, जब आपने शोहरा सुना, जैसे आज के ज़माने में कोई अल्लाह का नेक बंदा हो, मिसाल के तौर पे हमें कोई बताए भाई मौलाना इलियास कादरी साहब बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, तो उनका शोहरा, उनका नाम सुन के कोई यहाँ से उनकी ज़ियारत के लिए चला जाए, उनसे मिलने के लिए चला जाए। आज तो लोगों के अंदर अल्लाह के वलियों से मिलने की मोहब्बत नहीं है। वो एक ज़माना था, आज तो लोग अल्लाह के वलियों पे भौंकते हैं, अल्लाह के वलियों की गुस्ताखियां करते हैं। और मैंने इस किताब के अंदर पढ़ा है, हज़रत मुसैब के हवाले से फरमाते हैं, मेरे पे चोरी का इल्जाम लग गया, पाँव पे बेड़ियां लग गई और मुझे लेके जा रहे थे, बेड़ियां लगी। मैंने कहा या अल्लाह, मुझसे कौन सी बेदबी हो गई है जो मुझे बेड़ियां लगी, झूठा इल्जाम लग गया चोरी का मेरे ऊपर। मैं बगदाद शहर में दाखिल होने लगा तो मैंने क्या देखा कि लोगों ने पत्थर पकड़े हुए हाथों में मुझे मारने के लिए, लोग छतों पे चढ़े हुए हैं। मैंने ऐसे तवज्जो की अल्लाह की तरफ, या अल्लाह ये क्या माजरा है, मैं तेरा नेक बंदा, मैं तेरा वली। तो आवाज आई कि तूने मेरे बंदे के मुसल्ले पे कदम क्यों रखा था, उसके मुसल्ले की बेइज्जती की थी, उन्हें उसके मुसल्ले को पांव के नीचे रोंद दिया। मैंने उसी वक्त तौबा की, अल्लाह की कुदरत से वो जो मैंने बेड़ियां पहनी थी वो टूट गई। लोगों ने हाथों में पत्थर पकड़े थे, उन्होंने नीचे फेंक दी। बादशाह वक्त ने कहा इनको बरी कर दो, ये बेगुनाह है। तो बेदबी आज बड़ी आम हो गई। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी के अदब के बारे में फरमाया, ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौति नबी। और लोगों, मेरे नबी की बारगाह में आते हो तो इनकी आवाज से ऊंची आवाज भी ना करना। अंतहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, तुम्हारे सारे के सारे अमल हबत हो जाएंगे, तुम्हारे सारे के सारे अमल बर्बाद हो जाएंगे। बड़ी तुमने नमाजें पढ़ी हैं, बड़े रोजे रखे हैं, बड़ी ज़कातें हयातें दी हैं, बड़े हज और कुर्बानियां की हैं, लेकिन अगर तुमने बेदबी कर दी, आवाज ऊंची कर दी, आवाज ऊंची करना कौन सा गुनाह है? कहा छोटी सी बेदबी करोगे, अंतहबत आमालुकुम, मैं तुम्हारे सारे के सारे अमल बर्बाद कर दूंगा, व अंतुम ला तशउरून, तुझे पता भी नहीं चलेगा, तुझे शऊर भी नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। इधर दरवाजा बंद कर दे, तुझे पता भी नहीं चलेगा, तुझे शऊर भी नहीं होगा, और तुम्हारे सारे के सारे अमल बर्बाद हो जाएंगे। ये कुरान के अंदर, अल्लाह की किताब के अंदर। बेदबी वो अमल है जिससे अमल बर्बाद हो जाते हैं। अमल करना बहादुरी नहीं है, अमल साथ ले जाना ये बहादुरी है। पानी परन से हेलियां ते रंगा रंग चढ़े, पर या उसका जानिए जिसका तोड़ चढ़े। जो यहां से ईमान की, अदब की, खिदमत की दौलत लेके जाएगा। मैंने एक बुजुर्ग से बैठक हुई मेरी, वो अर्ज किया करते तो मुझे कोई बात बताएं। आपने फरमाया इबादत करोगे तो पारसाई मिलेगी, इबादत करोगे तो पारसाई मिलेगी, खिदमत करोगे तो खुदा मिलेगा। तो आज मैं पढ़ रहा था, हजरत अबुल हसन हरकानी, दो भाई और दोनों अल्लाह के वली। भाई ने कहा कि एक दिन मैं अल्लाह की इबादत करूंगा और तू रात माँ की खिदमत करेगा, दूसरे दिन तू इबादत कर लिया करना, मैं माँ की खिदमत करूंगा। इस तरह हमारा वक्त गुजरता रहेगा। वक्त गुजरता रहा, एक दिन भाई कहने लगे एक मेरे पे मेहरबानी नहीं करते? अब बताओ, हाँ आज मेरा दिल करता मैं अल्लाह की इबादत फिर करूंगा, रात सारी मैं इबादत करूंगा, तूने कल माँ की खिदमत की थी आज फिर कर लो।
ماں کی خدمت کرتے رہے. جب سردی کا وقت، سحری کا وقت ہوا تو غیب سے آواز آئی، جا میرے بندے، میں نے تجھے تیرے بھائی کے صدقے بخش دیا. عرض کرنے لگے مالک عبادت تیری میں کر رہا ہوں، بھائی تو ماں کی خدمت کر رہا ہے، میں تیری عبادت کر رہا ہوں اور تو اس کے صدقے اس کی تو فیل مجھے بخش رہا ہے. آگے سے آواز آئی غیب سے، میرے بندے مجھے تیری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ جو ماں کی خدمت کر رہا ہے وہ صرف میری رضا کے واسطے کر رہا ہے. اس کا وہ عمل مجھے اتنا پسند ہے، مجھے اتنی خوشی ہوئی اس کے عمل سے، میں نے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے اسے بھی بخش دیا ہے اور تجھے بھی بخش دیا ہے. تو شیخ بو علی سینا نام سنا تو بہت بڑا نام ہے بھائی، ابو الحسن حرقانی کا. میں کیوں نہ ان کی زیارت کر کے آؤں. زیارت کرنے گئے، گھر کی دستک دی چوکھٹ کو، اندر سے بیوی آئی، کہا شیخ سے ملنا چاہتا ہوں. وہ کہنے لگی کیڑا شیخ؟ وہ تے بڑا فاسق تے فاجر آدمی ہے، بڑا نلائق آدمی ہے، بڑا پیڑا آدمی، تو ایویں ٹائم ضائع کرنا پیا. عام بندہ ہے، وہ جنگل چ لکڑا لین گیا ہے، ملنا جا کو نہ ملنا، وہ شیخ شوخ کوئی نہیں. اس سے پہلے ہوا یہ کہ آپ کے شہر سے کچھ میل دور ایک قافلہ گزر رہا تھا. آپ نے حالت مراقبہ میں بتا دیا کہ اس قافلے پہ ڈاکوؤں نے حملہ کیا ہے، اکثر لوگوں کی گردنیں اتار دی. اسی رات اتفاقاً آپ کا بیٹا تھا، کسی نے اس کی بھی گردن کاٹ کے آپ کے دروازے کے آگے رکھ دی. بیوی کہنے لگی لوگوں کی خبریں دیتے ہو، دور کی خبریں دیتے ہو، تم کیسے ولی ہو؟ گھر میں تمہارے بیٹے کی کسی نے گردن کاٹ دی، پتہ نہیں چلا. آپ نے فرمایا کہ اللہ کی مرضی ہے، اگر وہ دکھا دے، اگر وہ نہ دکھائے، اس کی مرضی اور مشیت کے بغیر اللہ والے نہیں چلتے. اس ذات نے میری آنکھوں سے پردے اٹھا دیے ہیں تو میں نے وہ قافلہ دیکھ لیا ہے. بیٹے کا معاملہ میری آنکھوں سے پوشیدہ رکھا ہے، اس میں میرا کیا کمال ہے؟ وہ اللہ کی مرضی کا کام ہے. اللہ چاہے تو کر سکتا ہے، اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، ہوتا ہی اللہ کے چاہنے کے ساتھ ہے. اللہ نے میری آنکھوں کے آگے پردہ ڈالا ہے، بیٹے کے معاملہ مجھ سے چھپا کے رکھا ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو تم بس نام کے ولی بنے ہوئے ہو، تمہارے اندر کوئی ولیوں کی بات کوئی نہیں. تم نے ڈرامہ رچایا ہوا ہے، لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے، تم تو زندیق ہو، تم تو یہ ہو. آپ نے بیوی کی ساری باتیں سنی. پھر اب بولی سینا بھی آ گئی، بیوی نے ان کو بھی باتیں سنائی. جاؤ جا کے جنگل میں دیکھو وہ لکڑیاں کاٹ رہا ہوگا. پہلے تو بولی سینا نے سوچا کہ یار جس بندے کی بیوی اس کے بارے میں ایسا کہہ رہی ہے وہ کتنا بھی اچھا ولی ہوگا، چھوڑو اپنے کام سے کام کرتے واپس چلتا. پھر کہا اتنی دور سے آیا ہوں، چلو زیارت تو کر لے. جنگل میں چلا گیا، کیا دیکھتے ہیں آگے سے شیخ تشریف لے کے آ رہے ہیں. شیر کے اوپر لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور شیر کے کان سے پکڑا ہوا اس کو ہانک رہے. اوپر جیسے گدے پہ لوگ لکڑیاں رکھتے ہیں ایسے شیر پہ لکڑیاں رکھی، آگے سے تشریف لا رہے. دیکھا اسی وقت طائب ہو گئے. حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کے گھر گئے ہیں تو بیوی نے کہا یہ بندہ اس طرح ہے، یہ بندہ اس طرح ہے، آپ کے بارے میں بڑی بری باتیں کی ہیں، لیکن میں عجیب ماجرا دیکھ رہا ہوں. تو آپ نے مسکرا کے فرمایا، آپ نے فرمایا اس بکری کی سنتا ہوں تو یہ شیر میری سنتا ہے، اس بکری کی میں سنتا ہوں تو یہ شیر میری سنتا ہے. اس بکری کو میں صبر سے برداشت کرتا ہوں تو اللہ کی مخلوق میرا بوجھ اٹھاتی ہے، میں اس کو بوجھ اٹھاتا ہوں. یہ اللہ کے ولیوں پہ امتحان ہوتے ہیں.
اب دیکھیں نا، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی، لیکن بیوی حضرت لوط علی نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں، کتنی خدمت کی دین کی، اللہ کے نبی ہیں، لیکن بیوی وہ بھی جہنمی، یہ بھی جہنمی۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے نیک ہونے کی وجہ سے آپ کی بیوی بھی نیک ہو جائے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ جس کو چن لے، اللہ جس کو قبول کر لے، اگر اس کی مرضی ہو تو اولاد نیک ہوتی ہے، اگر اس کی مرضی نہیں ہے تو نبیوں کے گھر میں بھی فاسق پیدا ہو جاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے، غرق ہو رہا ہے۔ دوسری طرف دیکھو، اصحاب کہف کے پاس بیٹھنے والا کتا، وہ کتا جنتی بن رہا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھنے والا، اللہ کے نبیوں سے نفرت کرنے والا بیٹا ہونے کے باوجود غرق ہو رہا ہے، اور اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والا کتا بھی جنت میں جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی مرضی کے کام ہے، اس کے راز ہیں، وہی جانتا ہے اس میں حکمت کیا ہے۔ وہ ہماری عقل سے، ہماری سوچ سے، ہماری فکر سے ماورا چیزیں ہیں۔ وقت کافی ہو گیا ہے، تو آج کیونکہ آتے ہوئے راستے میں تھوڑا وقت زیادہ لگ گیا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ چلیں گفتگو بھی کو 10 منٹ زیادہ کر دی جائے، تاکہ احباب محبت سے تشریف لے کے آتے ہیں۔ یہ جو اللہ والوں کے واقعات ہوتے ہیں، اللہ والوں کی زندگی کے احوال ہوتے ہیں، جو ان کی زندگی کی مثالیں ہوتی ہیں، شریعت کی پابندی کی ہوتی ہیں، اللہ رسول سے محبت کی مثالیں ہوتی ہیں، یہ سننے کے بعد انسان کے اندر نیکیوں کی رغبت پیدا ہوتی ہے، نیکیوں کا جوش پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر تقویٰ کا نور پیدا ہوتا ہے کہ یار وہ بھی لوگ تھے جنہوں نے ہر چیز اللہ کی محبت پہ قربان کی ہوئی تھی۔ ہم دنیا داری میں، دنیا کے معاملات میں، کاروباروں کے اندر، زمینوں کے اندر، پراپرٹیز کے اندر، بینک بیلنس کے اندر، اپنی نمود و نمائش کے اندر جھوٹی انا کو بچانے کے لیے ہم اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں، لیکن وہ نفوس قدسیہ تھے جنہوں نے دنیا سے اعراض کر کے اپنی توجہات کا مرکز اور محور صرف اللہ کی ذات کو بنایا ہوا۔ اس قدر وہ اللہ کی محبت میں فنا تھے، فنا فی اللہ کے مقام پہ وہ فائز تھے کہ دنیا کی طرف کبھی وہ راغب نہیں ہوئے تھے۔ چاہے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ان کے درباروں پہ آ جاتے، لیکن وہ کبھی متاثر نہیں ہوتے تھے۔ جب سلطان محمود غزنوی حضرت کی بارگاہ سے اٹھ کے واپس جانے لگا نا، تو آپ کھڑے ہو گئے، اس کو سواری تک چھوڑنے کے لیے گئے، کہنے لگا حضور آیا سا نہ سلام علیکم، نہ کوئی واہ واہ، نہ سدھے منہ کوایا سی، تے جان لگا تے بڑی عزت نہ توڑتے پے ہو۔ تو آپ نے فرمایا جب تم آئے تھے تو متکبر بن کے آئے تھے، بیویوں کو، بندوں کو لباس پہنا کے میرا امتحان لینے آئے تھے، تو متکبرین کے لیے ادب احترام کرنا یہ اللہ کے ولیوں کو شیوا نہیں ہے۔ اب جب تم جا رہے ہو تو تائب ہو کے جا رہے ہو، عاجزی اور انکساری کا نور تمہاری پیشانی پہ چمک رہا ہے، تمہارے اندر انکساری آ گئی ہے، اللہ کا خوف آ گیا ہے، اللہ کی محبت آ گئی ہے۔ آپ دیکھیں نا، شہاب الدین غوری تھے، وہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مرید تھے، وہ خواب میں ان کو ملا کرتے تھے تم یہاں پہ حملہ کرو۔ صلاح الدین ایوبی تھے، وہ علماء اور اللہ کے ولیوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ ہندوستان میں اورنگزیب عالمگیر بادشاہ تھے، وہ حضرت شیخ سلیم کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے۔ پہلا وہ مسلمانوں کا زمانہ تھا، یہ آپ نے
ارطغرل غازی کا ڈرامہ ترکی والوں نے چلایا تھا، اس میں وہ ارطغرل غازی جو تھا وہ حضرت ابن محی الدین ابن عربی کا مرید تھا، وہ ان کی بارگاہ میں جایا کرتا تھا۔ آپ یہاں پہ دیکھیں، آج ولیوں پہ بونکنے والے، ولیوں کو برا کہنے والے سوچیں کہ تمہارے ماں باپ کو کلمہ کس نے پڑھایا تھا؟ یہاں پہ کوئی کون لوگ تھے جنہوں نے آگے دین پھیلایا تھا، جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا تھا؟ یہ پورا کفرستان تھا، ہندوستان تھا، یہاں پہ ہندو ہی ہندو تھے، جو بھی باہر سے مذہب آتا اس کو ہندو مت میں ضم ہونا پڑتا۔ لیکن جب اسلام آیا، صوفیاء آئے، تو انہوں نے یہاں پہ بھی اپنا جداگانہ جو تشخص تھا اس کو برقرار رکھا۔ ہندو جتنے بھی تھے ان کو اپنا مذہب چھوڑنا پڑا، اپنا دین دھرم چھوڑنا پڑا، وہ اسلام کا اخلاق اور کردار دیکھے، اولیاء اللہ کی سیرت اور تقوی دیکھ کر، ان کی ایمانداری اور جذبہ ایمانی دیکھ کر، ان کا جو جذبہ اور شوق تھا وہ دیکھ کر، ان کی صورتیں دیکھ کر، ان کے دل کے اندر جو بت تھے وہ ٹوٹ گئے، جو اندر کفر تھا وہ بہہ گیا، جو اندر نفرتیں تھی وہ ختم ہو گئی، وہ سارے کے سارے اسلام کے سایہ دار شجر کی آگوش میں آ کے بیٹھ گئے۔ آج کوئی ایسا بندہ ہے جو کہے میں نے 90 لاکھ بندے کو کلمہ پڑھایا ہے؟ یہ شان صرف معین الدین چشتی اجمیری کی ہے۔ میرا معمول ہوتا ہے حضرت داتا صاحب حاضری کا مہینے کے مہینے میں جاتا ہوں۔ پچھلی رات اکثر رات 2 بجے 3 بجے میری حاضری ہوتی ہے، تو اس وقت بھی ایک کثیر تعداد ہوتی ہے جو وہاں پہ کوئی قرآن خوانی کر رہا ہے، کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے، کوئی لوگ مسجد میں نوافل پڑھ رہے ہیں، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، کہیں پہ مناجات ہو رہے ہیں، کہیں پہ ہو کی ضربیں لگ رہی ہیں، کہیں پہ اللہ کا نام جپا جا رہا ہے۔ میں سوچتا ہوں 950 سال گزر گئے، لیکن نہ ان لوگوں نے داتا صاحب کو دیکھا ہے، نہ ان کے باپ دادے نے دیکھا ہے، نہ دادے پردادے چچا دادے نے داتا صاحب کو دیکھا ہے، نہ کسی کی رشتہ داری ہے یہاں پہ، نہ کسی کا کوئی خاندانی معاملہ ہے، لیکن جو اپنے ماں باپ کی قبروں پہ بھی نہیں جاتے وہ بھی داتا صاحب کی قبروں پہ آ رہے ہیں، اور رات کے پہر ہزاروں کے اعتبار سے جتنا آپ کا ذہن ہوتا ہے وہاں پہ غریب مزدور اللہ کی مخلوق ایسے پرسکون نیند سوئی ہوئی، ذکر فکر والے ذکر فکر میں لگے ہوئے۔ میں سوچتا ہوں کہ 950 سال بعد اللہ کی اتنی رحمتیں یہاں پہ برس رہی ہیں، جب آپ موجود تھے تب کیا عالم ہوگا؟ تو دوستو، اللہ والوں کی عقیدت، اللہ والوں سے محبت، اللہ والوں کا پیار، یہ اہل سنت کا شعار ہے، یہ اہل سنت کا شیوا ہے۔ نہ ہم کسی نبی کی بے ادبی کرتے ہیں، نہ کسی صحابی کی بے ادبی کرتے ہیں، نہ کسی اہل بیت کی بے ادبی کرتے ہیں۔ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں کہ سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ اللہ کی ذات کا ہے، اللہ کے بعد اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ کا ہے، ان کے بعد تمام انبیاء کا ہے، ان کے بعد نبی پاک کے صحابہ کا مقام ہے، اہل بیت اطہار کا مقام ہے، خلفائے راشدین میں سب سے پہلا نمبر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دوسرا نمبر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تیسرا نمبر حضرت عثمان غنی کا، چوتھا نمبر حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ آپ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد تابعین تبع تابعین۔ ہم نہ کسی ولی کے منکر ہیں، نہ کسی نبی کا منکر ہیں، نہ کسی صحابی کو گالی دیتے ہیں، نہ کسی اہل بیت کو برا بولتے ہیں۔ ہم وہ ہیں جو ہم سب کو ماننے والے، سب کی عزت کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہمیشہ کرتے ہیں یا اللہ پاک
تو جانتا ہے جو تیرا پسندیدہ رستہ ہے، جس رستے پہ 1400 سال سے امت چلتی آ رہی ہے، اے اللہ ہمیں بھی اس رستے پہ چلا۔ بس یہی ایک مختصر سا درد تھا، فکر تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ قابل عمل باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔